بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو آج میں پھر حاضر ہوں 17(1) کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، یا 17(1) کے بارے میں جو آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس حوالے سے، کیونکہ دوست احباب جو ہیں وہ اس کمپلیکیشن کو سمجھ نہیں رہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو اپنے اپنے زاویے سے یا اپنے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوچنے اور سمجھنے کی ایک ورائٹی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کا مختلف زاویوں سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر عدالت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ کچھ وکلا جو ہے ان کے خیال کے مطابق یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اب کسی کو بھی زیرو ریلیف ملنے والا ہے، کچھ بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن کچھ وکلا ایسے ہیں کہ جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بالکل ریلیف ملے گا۔ تو میں بھی ان وکلا میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل ریلیف ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں یہ کہا ہے کہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے یہ سرے سے آئین سے متصادم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک نقطہ ہے جو لوگ کیسز کریں گے یا جو لوگ جو ہے اس کے لیے جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے، کہ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے، جبکہ 17(a) جو ہے وہ کسی قسم کا کوٹا نہیں تھا، وہ ایک ریلیف تھا ان لوگوں کے لیے جن کی آن ڈیوٹی ڈیتھ ہو جاتی تھی، یا پھر وہ کوئی ان کو ڈسیبلٹی یا کچھ انفٹ اگر ہو جاتے تھے تو انویلیڈیشن کی بنیاد پر ان کو یہ ریلیف دیا جاتا تھا، معاشی لحاظ سے ان کو اپنی صورتحال جو ہے وہ سسٹین رکھنے کے لیے۔ تو اب یہ جو جس میں فیصلہ ہوا ہے، آنریبل جسٹس جناب افغان صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ دیا ہے ایک پوسٹ آفس کا ملازم تھا اور اس کو کوٹا سسٹم پر ملازمت دی تھی، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ تو اگر اس فیصلے کو ہی بنیاد بنا کر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے مخالف وکیل یعنی سرکاری وکیل کا اس کی یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ فلاں جو آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یہ بات اس کی درست ہوگی۔ لیکن وہاں میرا یا میرے جیسے وکلا جو آرگومنٹس رکھتے ہیں ان کا جو اسپیشل آرگومنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ کوٹا نہیں ہے، نہ ہی یہ کوٹا سسٹم ہے۔ تو آئین سے متصادم ہونے کی صورت تو تب بنتی ہے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے یا 17(a) جو ہے وہ بھی کوٹے میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورا فیصلہ آپ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی 17(a) کا حوالہ نہیں دیا گیا، اس میں بلوچستان کا حوالہ دیا گیا، اس میں سندھ کا حوالہ دیا گیا، اور اس میں جو حکومت کو جو ہدایت دی گئی کسی حوالے سے کوئی ہدایت جو ہے وہ 17(a) کے حوالے سے نہیں تھی، اس میں دیگر سیکشنز کے حوالے دیے گئے ہیں۔ لیکن اسی فیصلے میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اس کا اطلاق سابقہ پر نہیں ہوگا۔ اب جو اس وقت کیسز ہے 17(a) کے، اس پہ ہمارا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پیڈنسی جو ہے اس وقت جو موجود ہے اس پہ اطلاق ہوگا، کیونکہ وہ سابقہ کیسز ہیں۔ آئندہ کے لیے اس کو آئین سے متصادم قرار دیں، اسے ختم قرار دیں، اس کو جو بھی، لیکن آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سابقہ کے متعلق ان کے اپنے فیصلے میں، ان کے اپنے الفاظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا سابقہ پر کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔
تو اس حوالے سے دوست احباب کے کافی سارے سوالات تھے. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس میں کلیئرٹی لاؤں، میں دوست احباب کو اپنی جو ماہرانہ رائے ہے وہ دوں. اب دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ دوست احباب کہتے ہیں یہ ہوگا، آیا اب یہ نہیں، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے، مخالف کا آرگیومنٹ اور ہو سکتا ہے. اب کس آرگیومنٹ کی جیت ہونی ہے، کس آرگیومنٹ کو آنریبل ہائی کورٹ نے، جس کی یہ جورسڈکشن ہے، جس نے یہ کیس سننے ہیں، اس کی جو ہے وہ کیا ویو ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. یہ جو فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کا ہے اس کو کسی طور پر بھی کسی طریقے سے بھی پابند نہیں کرتا کہ یا وہ اس کو نہ سنے یا وہ اس کے خلاف فیصلے دے. تو آنریبل ہائی کورٹ کا ویو جو ہے وہ اس سے قبل 14/10 کے فیصلے میں آ چکا ہے. اس سے علاوہ کئی فیصلے ایسے کیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سابقہ جو ریٹروسپیکٹو کا جو اصول ہے وہی کار فرما ہوگا. تو لہٰذا ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہمت مردہ مدد خدا، ہم تمام سابقہ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ حق ان کا لے کر دیں، کہ جس وقت وہ اس کیٹیگری میں داخل ہوئے تھے یا جب وہ اس کیٹیگری کے میں فعال کرتے تھے اس وقت یہ قانون موجود تھا. لہٰذا ان کو یہ ریلیف ملنا چاہیے اور ملے گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں. تو کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے جو معاملات ہیں جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو تو اس میں ہم کلیئرٹی لائیں. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں، ہمت ہارنے کی کوئی صورتحال نہیں. عدالتوں میں انشاءاللہ ہمارے کیسز بھی ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ کئی دیگر وکلا، میں پچھلے دنوں ہی ایک دوست کی رائے سن رہا تھا جن کا تعلق لاہور سے، وہ بھی میرے جیسا ہی آرگیومنٹ دے رہے تھے. تو اپنے اپنے آرگیومنٹ ہیں، اللہ کس کو فتح نصیب کرتا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نے کے بعد